عید یہ نہیں ہے کہ آدمی اچھا لباس پہن لے تو یہ عید کا تقاضا نہیں، بلکہ اصل عید یہ ہے کہ بندہ تقوی کا لباس پہن لے۔ اصل عید یہ نہیں ہے کہ آدمی اچھی سواری پہ سوار ہو، بلکہ اصل عید یہ ہے کہ آدمی گناہ کی سواری کو چھوڑ لے اور تقوی کی سواری اپنائے۔ عید یہ نہیں ہے کہ آدمی جانور کو قربان کرے، بیل، گائیں، بکرے اور اونٹ کو قربان کرے، بلکہ اصل عید یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس امارہ پر تقوی کی چھری چلائے۔ لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے حضور نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے حضور جو پہنچنے والی چیز ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ تو اپنے نفس امارہ کو قربان کرنا ہے، حرام کاموں کو قربان کرنا ہے، حرام کاموں پر چھری چلانی ہے، شراب پر، زنا پر، جوے پر، گیمبلنگ پر، غیبت، چغلی، فساد پر، بد اخلاقی پر تقوی کی چھری چلانی ہے، تب جا کے مومن کی اصل عید ہوتی ہے۔ عید یہ نہیں کہ صبح 9 بجے 10 بجے عید کی نماز پڑھنے چلے گئے، بلکہ مومن کی اصل عید یہ ہوتی ہے کہ وہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہو۔ عید یہ نہیں ہے کہ ہم فقط عید کے دن فطرانے کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرے یا گوشت کے ذریعے غریبوں کی مدد کرے، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق دن رات ہر روز جتنی اللہ نے توفیق دی ہے غریبوں کی مدد کرے۔ یہ ہے مومن کی اصل عید۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن رو رہے ہیں تو کسی نے سبب پوچھا، حضور آج تو عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا اصل عید کا دن تو وہ ہوگا کہ جب میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤں، وہ عید کا دن ہوگا ہمارے لیے۔ ہم مسجدوں میں کھڑے ہو کے نماز عید پڑھنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اصل عید کیا ہے کہ جب ہم سینے سے سینہ ملا رہے ہو تو اس سینے میں جو دل ہے، اس دل میں ایک دوسرے کے لیے ہم حسد، بغض، کینہ رکھتے ہوئے ملتے ہیں۔ کیا یہ عید ہے؟ یہ اصل عید نہیں ہے۔ جب تک کنویں کے اندر کتا پڑا ہوگا، آپ سارا پانی باہر نکال دے، کتا کنویں کے اندر موجود ہے، کنواں صاف نہیں ہو سکتا، پاک نہیں ہو سکتا۔ ہم 1000 بار ایک دوسرے کو گلے لگائے، پیار محبت کی بات کریں، لیکن دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت ہو، بغض ہو، عداوت ہو، کینہ ہو، نفرت ہو، یہ عید نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسرے کے لیے گڑھا کھودنا، اپنے ہی مسلمان بھائی کے لیے، اپنے ہی رشتہ دار کے لیے، خونی رشتوں میں ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے نفرت ہو، بظاہر زبانی وہ ایک دوسرے سے ہم کلام ہو کے عید کی مبارکباد دینا، یہ اصل خوشی نہیں ہے۔ اصل خوشی تو یہ ہے کہ جب یہاں سے دل سے ایک دوسرے کو محبت کرے، ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے سے پیار محبت ہو، رسپیکٹ ہو ایک دوسرے کی، یہ ہے اصل عید۔ قربانی، جانور کو ذبح کرنا، یہ قربانی، یہ اس کی ظاہری شکل ہے، جو اس کی باطنی شکل کیا ہے وہ میں نے پہلے جیسے تمہید میں کہا تھا، ابتدا میں، کہ اصل قربانی یہ ہے کہ ہم اس کے باطن کو بھی پالیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی۔ ہر چیز میں قربانی اللہ مانگتا ہے۔ نیند کا، میٹھی نیند کا غلبہ ہو اور اذان کی آواز کان میں آئے تو پھر نیند کی قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے۔ حرام اور حلال کشمکش ہو ان دونوں کے درمیان تو پھر مال کی قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے۔ رسم اور رواج اور بدعات کا اگر مقابلہ ہو سنت رسول کے ساتھ تو پھر دنیاوی تعلقات کو، رشتہ داریوں کو قربان کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیز جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو، اس میں سے خرچ نہ کرو۔ ہم تو یتیم کو بھی اگر کوئی کپڑا دیتے ہیں تو گھر کا استعمال شدہ کپڑا دیتے ہیں کہ بچوں نے استعمال کر دیا، یوز ہو گیا، اب دے دو اس کو۔ مسجد میں چندہ دینا ہو تو پھر نوٹ نہیں، چلر اٹھا کے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ کے چلر ہیں تو وہی دے دو مسجد میں۔ ہم تو اگر کسی بیوہ کی مدد کرتے ہیں، آٹے کی تھیلی بھی دیتے ہیں، تو جب تک ٹی وی کا کیمرہ اور سوشل میڈیا پر آپ کی تصویریں نہ جائیں تب تک تو آپ کے آٹے کی تھیلی بھی آپ نہیں دینا چاہتے۔ آپ کا نام جب تک مسجد کے ممبر و محراب سے پکارا نہ جائے کہ فلاں حاجی صاحب نے 400 پاؤنڈ مسجد کی خدمت کی ہے، جب تک آپ کا نام نہ پکارا جائے تب تک تو آپ چندہ نہیں دیتے۔ میرے دین کی سرفرازی کیا ہے؟ یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا دعویٰ مسلمانی کا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت پیچھے، ہم ظاہری شکل و صورت کو تو اپناتے ہیں لیکن جو اس کا باطن ہے ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ہمیں جس چیز کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے وہ صرف ظاہری شکل و صورت نہیں ہے بلکہ باطن کا بھی ہے۔
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا مرنا، ہماری نمازیں، عبادتیں، ہماری قربانیاں، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ہم اپنا طرز عمل دیکھیں، آج اگر ہمیں دین کے نام پر کوئی قربانی کا کہیں تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم قربانی دے سکتے ہیں؟ ذاتی مفادات کو ہم قربان کر سکتے ہیں دین کی خاطر؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، تم کیا کہتے ہو صرف زبانی کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوگے، تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ اللہ آزماتا ہے مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، اللہ آزماتا ہے جان کے ذریعے، آزماتا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مال کی، جان کی، اولاد کی قربانی دی ہے، اور ہمیں یہی راستہ بتایا گیا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم تمہیں اپنا مقرب بنائیں تو میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ،